مرحبا مرحبا ہے وہ خیر الورا، مرحبا مرحبا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم۔ مالک کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، سرور عاشقاں، شہنشاہ لالا رخاں، نیر تاباں، جلوہ خوباں، رازدار ما اوحا، فائز دنا فتدلہ، متمکن قاب قوسین او ادنا، حضور اکرم نور مجسم نبی محتشم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدت و ارادت، محبت و مودت، الفت و چاہت اور انس و اطاعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جتنے ناظرین کرام ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں، میں سب کو چینل 5 کی اس اسکرین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم جس ہستی کی مدح و ستائش، فضائل و مناقب، محاسن و محامد اور خصائل و شمائل بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہستی اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے، اتنی بلند و بالا ہے، اتنی یکتا و یگانہ ہے، اتنی بے مثل و بے مثال ہے کہ ساری کائنات بھی جمع ہو کر ان کی تعریف اور ان کی مدح اور ان کی عظمت کو بیان کرے تو وہ نہ کافی ہے، وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ہستی کو اتنا بلند بنایا ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا وہ کامل و مکمل طور پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پوری طریقے سے جانتا ہے، اس لیے کہ ہماری لمٹس ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لمٹ لیس بنایا ہے۔ اللہ نے آپ کی نہ کوئی حد بنائی ہے، نہ آپ کی کوئی سرحد بنائی ہے۔ اس لیے فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان لمیٹڈ بنایا ہے، لمٹ لیس بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان میچبل بنایا ہے، نہ کوئی آپ کی عظمت کو گن سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے، نہ ناپ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی کوئی حد بنائی ہے، نہ کوئی سرحد بنائی ہے۔ اللہ نے آپ کو انفینٹ بنایا ہے، لا متناہی بنایا ہے، نہ آپ کی کوئی سرحد ہے، نہ آپ کی کوئی حد ہے، اور ہم لمیٹڈ ہے۔ ہمیں اللہ نے ایک زمانہ دیا ہے، ہم چلے جائیں گے، ہماری لمیٹیشنز ہیں، لیکن اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی لمیٹیشن نہیں بنائی۔ اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ لمیٹیشن ہونا دراصل نقص ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی لمٹ یہاں سے شروع ہوئی، یہاں پر ختم ہوگی، اس کے بعد واٹ اباؤٹ دیٹ، واٹ بیونڈ دیٹ، اس کے بعد کیا؟ نو، کچھ نہیں۔ تو کچھ نہ ہونا یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، یہ فالٹ ہے۔ مثال کے طور پر کسی گاڑی کی رفتار صاحب 180 کلومیٹر پر آور ہے، اس کے بعد نو، اس کے بعد نہیں، اس کا مطلب اس کے بعد وہ کچھ نہیں ہے، بس اس کی لمیٹیشنز آ گئی۔ لہٰذا اگر کسی کی یہ لمیٹیشن یہاں سے شروع ہو یہاں پہ ختم ہو گئی، یہ نقص ہے۔ فرمایا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اس عیب سے بری کر کے پیدا کیا ہے کہ آپ کو لمٹ بنایا، آپ کی کوئی لمٹ بنائی ہو، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی حد اور سرحد بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بھی نہ کوئی حد ہے نہ سرحد ہے، اور محبوب اس نے جو بنایا، محبوب بھی ایسا بنایا کہ محبوب کی بھی نہ کوئی حد ہے نہ سرحد ہے، اور رب بھی لا متناہی ہے، مصطفیٰ بھی لا متناہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر ہم یہ کہیں کہ صاحب یہ تو پھر شرک ہو گیا، اللہ لا متناہی ہے، لا محدود ہے، تو نبی بھی لا محدود ہوئے، تو پھر خدا نہ خاصے کہیں شرک کا شائبہ تو نہیں آ گیا؟ نو سب ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارا فارمولہ کیا، ہمارا بلیف کیا ہے، ہمارے فیتھ کیا ہے مسلمانوں کے، تو جان لیجئے حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو لمیٹڈ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں پر آپ لمٹ لیس نہیں ہے، وہاں پر آپ لا محدود نہیں، وہاں پر آپ محدود ہیں۔ رب کی بارگاہ میں محدود ہیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نبیوں کے بھی لامحدود ہے. نبی اللہ کی بارگاہ میں محدود ہے، یاد رکھیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے لیے بھی لامحدود ہے. کوئی نبی، کوئی آنکھ ایسی نہیں جو اللہ کا احاطہ کر سکے. فار ایگزامپل اگر کسی کی ہائٹ اتنی ہے اور انسان کی 6 فٹ ہائٹ ہے تو ہم دیکھتے ہیں تو ہم احاطہ کرتے ہیں، سر سے لے کر پیر تک ہم اس کو سرکل کر لیتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ کوئی آنکھ، ہمارا جو یہ بلیو ہے، نبی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں حضور کو دیکھا تو اللہ نے جلوہ دکھایا، جتنا چاہا دکھایا، لیکن پورا احاطہ کر لیا نبی کی آنکھ نے، یہ ممکن نہیں. لہذا ہم اس کے قائل نہیں ہیں. لہذا سارے انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو لامحدود ہے. رب ان کے لیے بھی لامحدود. اللہ رب کی بارگاہ میں جائیں تو سارے نبی محدود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے لامحدود ہے. لیکن وہی نبی جب مخلوق سے موازنہ کریں تو اللہ کے پیارے حبیب ساری مخلوق کے لیے لامحدود ہیں، فقط رب کی بارگاہ میں محدود ہیں. اور اللہ سب کے لیے بشمول انبیاء لامحدود ہے. لہذا فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ اللہ نے آپ کو لامحدود بنایا ہے، لہذا آپ کی کوئی آنکھ آپ کا احاطہ نہیں کر سکتی. کوئی آنکھ، کوئی عقل ایسی نہیں ہے جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حد اور سرحد کو جان سکے. چنانچہ قرآن مجید برہان رشید میں بار بار بتایا گیا حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور کی اتنی حد ہے، اتنی سرحد ہے، تو قرآن کہتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی سے بہتر ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ بولتا ہے کہ معاذ اللہ کہ میں نے حضور کی ساری کی ساری صفات کو اور آپ کی عظمت کی بلندی کو پا لیا. اگر کوئی کہتا ہے، یہ ناممکن ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی کہتا فرض کیجئے کہ حضور کی جناب عظمت کی انتہا یہ میں نے پا لیا، لیکن وہ جیسے ہی یہاں پہنچے گا 1 سیکنڈ بڑھ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے نبی ہم نے آپ کی ہر آنے والی گھڑی کو ایسا بنایا ہے کہ گھڑیاں بعد میں آتی ہے، اس سے پہلے ہم آپ کو ایک نیا مقام بھی عطا کر دیتے ہیں، ایک نرالی شان بھی عطا کر دیتے ہیں. لہٰذا کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے نبی کی عظمت کو پا لیا ہے، نبی کے مقام کو پا لیا ہے. چنانچہ یہاں پر پھر یہ کہا جاتا ہے صاحب اگر نبی لمٹ لیس ہے تو یہ تو ایگزیجریٹ ہو گیا، یہ غلف ہو گیا، یہ نبی کے مقام کو بڑھا دیا. نو صاحب ہم یہ کہتے نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہمیں سورہ اخلاص عطا فرمائی. سورہ اخلاص کو اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ توحید خالص ہے اس میں. لہذا ایسی وہ صفات جو سورہ اخلاص میں بیان کی گئی ہے وہ نہ کسی بندے میں آ سکتی ہے، کسی نبی میں نہیں آ سکتی، وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو بھی رحیم کہا، نبی کو بھی رحیم کہا. الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے شروع میں فرمایا، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نبی کے لیے فرمایا. خود کو کہا میں رب العالمین ہوں، نبی کو کہا کہ وہ رحمۃ للعالمین ہے. اسی طریقے سے الرحمن الرحیم خود کے لیے کہا، نبی کے لیے کہا رؤوف الرحیم. قرآن میں سورۃ توبہ کے آخری الفاظ وہ رؤوف الرحیم ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمان الرحیم ہے. اللہ تبارک و تعالی بھی عزیز ہے، نبی بھی عزیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خود کو بھی کریم کہا، نبی کو بھی کریم کہا. اللہ نے خود کو بھی حافظ کہا، نبی بھی حافظ، اور ہم بھی حافظ، ہم بھی قرآن کے حافظ ہیں، اللہ بھی قرآن کا حافظ ہے. لیکن فرق ہے، نبی کریم ہے اللہ کی عطا سے ہیں اور اللہ کریم ہے اپنی ذات سے ہے. قرآن کا حافظ الحمدللہ میں بھی ہوں، لیکن اللہ کے کرم سے ہوں، نبی کے وسیلے سے ہوں. اللہ اگر قرآن کا حافظ ہے اپنی ذات کے ساتھ ہے، اللہ رحیم ہے اپنی ذات کے ساتھ ہے، نبی رحیم ہے اللہ کی عطا کے ساتھ ہے. تو بہت سارے مقامات 100 کے قریب جو اللہ نے نبی کو مقام جمع عطا فرمائے. آمنوا باللہ ورسولہ، رسول پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا برابر ہے. کفروا باللہ ورسولہ، رسول کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا برابر ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا برابر ہے. واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، کہ اللہ کو راضی کرنا رسول کو راضی کرنا برابر ہے.
وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، پیارے یہ کنکریاں تو نے نہیں تیرے رب نے پھینکی، ہاتھ تو مصطفیٰ کے ہیں لیکن فرما رہا میں نے پھینکی، معلوم ہوا کہ عمل میں ایک ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ کے دست قدرت پر کر رہے تھے۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا، ہم تو اللہ کے ہاتھ کے قائل نہیں ہیں، لیکن رسول کے دست حق کو اللہ نے اپنا دست قدرت قرار دیا، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ عمل میں ایک ہیں، بیعت میں ایک ہیں، فعل میں ایک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے من یشاقق اللہ و رسولہ، جو رسول کے ساتھ شقاوت کرے میرے ساتھ شقاوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ومن یعص اللہ و رسولہ، جس نے رسول کا گناہ کیا اس نے رب کا گناہ کیا ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، رسول جو کہتے ہیں وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں اور وہ ادا لب محمد مصطفیٰ سے ہوتے ہیں۔ اغناہم اللہ و رسولہ، رسول بھی غنی کرتا ہے اللہ بھی غنی کرتا ہے۔ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ بھی انعام کرتا ہے رسول بھی انعام کرتا ہے۔ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، رسول بھی فضل کرتے ہیں اللہ بھی فضل کرتے ہیں۔ صدق اللہ ورسولہ، رسول بھی سچ بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بھی سچ بولتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، اس لیے ہم قرآن پڑھ کر کہتے ہیں صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم، اس لیے کہ قرآن میں نبی نے، اللہ نے نبی کو بھی صادق کہا ہے، خود کو بھی صادق کہا ہے، سچ کہا ہے۔ لہٰذا بے شمار ایسی وہ چیزیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، کہ بے شک، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ نبی بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بے شمار ایسے مقام ہیں جو اللہ نے خود بھی، اللہ کی سنت ہے اور نبی کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات سے ہے اور نبی کو جو کچھ عطا کیا گیا اللہ کی جانب سے خاص رحمت کاملہ کی صورت میں رب نے نبی مکرم کو عطا فرمایا ہے۔ لہذا اس کی بے شمار تفصیلات موجود ہیں، لیکن وہ خاص مثال کے طور پر خالدین فیہا ابدا، اللہ ابدی ہے لیکن جنتی جنت میں جا کر ابدی ہو جائیں گے۔ اللہ حی قیوم ہے، میں بھی اس وقت حی ہوں، میں بھی اس وقت قائم ہوں، لیکن میں حادث ہوں، کچھ وقت کے لیے ہوں اور اللہ کی عطا سے ہوں۔ اللہ حی قیوم ہے، اپنی ذات سے ہے، یاد رکھیے ہم اللہ کی عطا سے ہیں، حالانکہ الفاظ دونوں کے لیے بولے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا کنسپٹ عقیدہ فیتھ بلیف کیا ہے؟ جب ہم رب کے لیے حی قیوم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمیشہ حی قیوم ہے، اور اسے حی قیوم کسی نے نہیں بنایا، وہ اپنی ذات سے حی بھی ہے قیوم بھی ہے۔ ہم حی قیوم ہیں تو کچھ عرصے کے لیے ہیں اور اللہ کی عطا سے ہیں۔ اللہ لا زوال ہے، لم یزل ہے، ہمیں زوال ہے، ہمیں حادثہ ہے۔ تو یہ وہ عقائد ہیں جو ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے، لیکن ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں صاحب شفا ہے۔ کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں لائف سیونگ ڈرگس، زندگی بچانے والی ادویات، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں نے شرک کر لیا؟ نہیں۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دوائی کے ذریعے مجھے اللہ نے بچا لیا، ذریعہ دوائی بنی ہے، بچایا اللہ نے ہے۔ میں اگر یہ پانی پیوں، اللہ نہ چاہے میں سمندر پی جاؤں، پیاس نہیں بجھ سکتی، لیکن میں پانی پیتا ہوں، میں کہتا ہوں پیاس بجھ گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے پانی کے ذریعے پیاس بجھا دی۔ میں کھانا کھاؤں، اگر اللہ نہ چاہے تو میں پہاڑ بھی کھا لوں تو میرا پیٹ نہیں بھرے گا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں کھاؤں، میں کھا لیتا ہوں، میں کہتا ہوں بھوک مٹ گئی۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے کھانے کے ذریعے میری بھوک مٹا دی۔ تو ہر چیز کا جو قرینہ بولتے ہیں، تو ایک بلیور کے چونکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، میرے رب کی عطا سے ہو رہا ہے، لہٰذا ایسا کرنا اور ایسا کہنا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جائز ہے، اور یہی ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کہنے والا مشرک نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے کانشس کے سب کانشس کے اندر یہ فیتھ ہے، یہ بلیو ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے۔ مثال کے طور پر موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ پیٹ میں درد ہوا، اللہ کی بارگاہ میں گئے کہ رب کریم پیٹ میں درد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں جنگل میں جاؤ، وہ فلاں بوٹی ہے وہ جا کر کھا لو، اور حضرت موسیٰ گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، کھا لیا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری مرتبہ پھر پیٹ میں درد ہوا،
لیکن اس دفعہ وہ گئے اور جا کر کھا لیا، کوئی پیٹ میں افاقہ نہیں ہوا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں رب کریم وہی بوٹی پہلے کھائی تھی، شفا بن گئی، اب کھایا تو وہ دوا نہ بن سکی، بیکار ہو گئی۔ فرمایا موسیٰ پہلے تو میرے پاس آ کر ادھر گیا تھا اس لیے شفا ہو گئی، بعد میں تو براہ راست گیا تو شفا اس بوٹی میں نہیں ہے، شفا تو میری ذات میں ہے، میں نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم جو بھی کھائیں لیکن بلیو یہ ہو کہ اللہ کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے تو ہم لائف سیونگ ڈرگس بھی بول سکتے ہیں، اور ہم ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوائیوں نے ہماری زندگی بچا لی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں پانی نے پیاس مٹا دی، کھانے نے بھوک مٹا دی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے کھانے کے ذریعے بھوک مٹا دی، اللہ نے پانی کے ذریعے پیاس بجھا دی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ڈاکٹر کے ذریعے شفا دے دی۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس دوا کے ذریعے میری زندگی بچا لی۔ تو جب ہم یہ کہنا جائز ہے تو پھر یہ کہنا بھی جائز ہے کہ امام حسین نے کربلا میں دین اسلام کو بچا لیا، دین اسلام کو بچا لی۔ یعنی یوں یہ مقصد کیا ہوتا ہے، اللہ نے حسین کی قربانی کے ذریعے اسلام کو بچا لیا۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ حسین نے اپنی قربانی دے کے دین کو بچا لیا، دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، اس لیے کہ فیتھ اور بلیف ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی بطور ایگزامپل انسانوں کو عطا فرمائی ہے، لیکن انسانوں کو جو کچھ بھی ہے اللہ کی عطا سے، اور اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اور سب کچھ ہے تو وہ اس کی ذات سے ہے، وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، کن فیکون کا مالک ہے۔ لہٰذا وہ جو صفات، جو کوالٹیز، جو پراپرٹیز جو اللہ تبارک و تعالی کے انسانوں میں نہیں پائی جاتی وہ سورہ اخلاص میں بیان کرتی ہیں۔ لہٰذا سورہ اخلاص، سورہ توحید دراصل میں کہتا ہوں کہ ہمیں میلاد کی طرف بلاتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جا سکتی۔ لہذا فرمایا قل هو اللہ احد۔ اور یہاں پر بھی کیا خوبصورت بات ہے، اگر اللہ یہ کہتا هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، بات مکمل ہے، لیکن اللہ نے فرمایا حبیب تو فرما دے، آپ کہہ دیجئے، قل اے پیارے آپ فرما دیجئے۔ لہذا هو اللہ احد توحید ہے، اور قل جو ہے وہ توحید کی دلیل ہے، یا یوں کہیے هو اللہ احد اگر توحید ہے تو قل کہہ کر اللہ نے قل کو توحید کا وسیلہ بنایا ہے۔ لہذا فرمایا کہ پیارے میری توحید کا اعلان تو ہو رہا ہے لیکن لفظ قل سے ہوگا، تیری زبان سے ہوگا۔ اس لیے کہا نا جب محمد ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ کعبہ موجود تھا لیکن 360 بت رکھے تھے، وہ توحید کدہ نہیں بت کدہ بنا ہوا تھا، لیکن وہ کبھی بھی نہیں بولا کہ بتوں کو نکالو، یہ تو سارے کے سارے شرک ہے، یہ دعوت تھوڑی ہے، یہ تو دلیلیں ہیں، اور وہ بھی دلیلیں جن کو رب نے نہیں مانا تم نے بنایا ہوا ہے۔ کعبہ نہ بولا، حجر اسود بھی نہ بولا، مقام ابراہیم سے بھی آواز نہ آئی، صفا مروہ سے بھی صدا نہ آئی، کوئی مقام عرض حج، کوئی مقامات حج نہ بولا، لیکن جب محمد ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ۔ اور کس طرح کھلا؟ کعبہ کے بت تھر تھرا کر گر گئے، کعبہ کو بھی زبان مل گئی کہ اب اس کو پاک و صاف کرنے والا آ گیا ہے۔ محراب کعبہ عبداللہ کی کان جھر گئی جانب جھک کر بتا رہی ہے کہ اب اس کعبہ کو پاک و صاف کرنے والا آ گیا ہے۔ حجر اسود تمتما اٹھا ہے، اور پھر آسمان کے ستارے آ گئے ہیں، اور پھر شام کے محلات نظر آ گئے ہیں۔ تو یہ سب کو بھی گویا نطق و زبان مل گئی اپنے اپنے انداز سے۔ اس لیے کہا کہ جب محمد ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ۔ تو سورہ اخلاص کی بات ہو رہی تھی۔ سورہ اخلاص کو اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں توحید خالص کو بیان کیا گیا، لیکن وہاں پر بھی وسیلے کے ساتھ، قل کے وسیلے کے ساتھ۔ وہ اللہ ایک ہے۔ اب مجھے بتائیے اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی ہے جو کائنات میں اکیلی ہو؟ نہیں صاحب، کوئی ایسا نہیں ہے۔ کوئی ہے تو بتائیے صاحب، ہمیں تو کوئی ایسا نظر نہیں آیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود تو اکیلے تھے، لیکن پھر حضرت حوا آئیں اور پھر ان کی اولاد بنی، لہٰذا اکیلے وہ بھی نہ رہے۔ اور جنت میں اکیلے کہاں تھے؟ فرشتے بھی تھے اور دیگر مخلوقات تھی، وہاں پر ابلیس بھی موجود تھا۔ اکیلا تو خدا تھا صاحب، جو اپنی ذات میں یکتا و یگانہ ہے۔ مخلوقات میں ان کی جنس کی بہت ساری
ایسی اقسام ہیں جو اللہ نے بتدریج پیدا فرمائی، لہٰذا اللہ ایک ہے، یہ وہ صفت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی پر اپلائی نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ سورہ اخلاص پر مزید گفتگو کا شرف حاصل کریں گے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ محترم ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر آپ کو صمیم قلب سے ویلکم بیک کہتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا سورہ اخلاص کے متعلق کہ سورہ اخلاص اللہ کی وہ صفات بیان کی گئی ہے جو کسی مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی قدرت کاملہ سے پیدا اکیلے ضرور ہوئے، لیکن پھر حضرت حوا کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی پسلی سے پیدا کیا اور پھر ان کی اولاد ہوئی، لہٰذا وہ اس ڈیفینیشن پر پورے نہیں اترتے، اور کوئی نبی ایسا نہیں جو اکیلا ہو، بلکہ انبیاء کرام تو کسی نہ کسی کی اولاد ہوتے ہیں صاحب۔ پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بتائیے کون ہے اس کائنات میں جو بے نیاز ہے ماں سوائے میرے رب کریم کے؟ انبیاء کرام تو نیاز مند رہے ہیں اور خود بھی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے رہے، ساری کائنات کو بھی دعوت دے دے کر اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے رہے۔ تو نبی سے بڑھ کر نیاز مند کون ہوگا؟ جو جتنا اللہ کو جانتا ہے اس سے اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا، تقوی والا، پرہیزگاری والا، نیاز مندی والا ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں سارے نبیوں میں سب سے بڑھ کر اگر کسی نے جانا ہے اور کسی نے رب کے حسن مطلق کو دیکھا ہے تو آمنہ کے لال نے دیکھا ہے، لہذا سب سے بڑھ کر نیاز مند اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ ہیں۔ اور کل قیامت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، شفاعت فرمائیں گے کہ نا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ نیاز مندی کا عالم یہ ہے کہ سجدہ ریز ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ روایت میں آتا ہے ایک سجدہ، دوسرا سجدہ، تیسرا سجدہ، پھر اللہ فرمائے ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر مبارک اٹھا لیجئے، وشفع تو شفع، آپ آج جس کی شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت کو اس کے حق میں مقبول و منظور کیا جائے گا۔ مانگے کیا مانگتے ہیں؟ تو حضور نیاز مندی کے ساتھ شفاعت کریں گے، کوئی دھونس دھاندلی کے ساتھ شفاعت کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا ہمارے بت شفاعت کریں گے، لیکن کیا کہ اللہ تھک گیا اس دنیا کو بنا کر، اب یہ جناب کار دنیا فقط یہی چلا رہے نا صاحب۔ یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا۔ ہمارا عقیدہ کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی، وہ ایکٹیولی اپنی شان کے مطابق کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، اسے فیڈ کر رہا ہے، اسے چلا رہا ہے۔ وہی ہے جو مارتا ہے، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ وہی ہے جو رات کو دن سے نکالتا ہے، دن کو رات سے نکالتا ہے، وہی ہے جو مارتا ہے، وہی ہے وہ جو زندہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے۔ لہٰذا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سارے نبی نیاز مند ہے، لہٰذا یہ کوالٹی بھی اللہ کی وہ صفت خالص ہے جو سورہ اخلاص میں بیان کی گئی ہے، جو کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ یلد ہے نہ یولد ہے، نہ وہ کسی کے ہاں پیدا ہوا نہ اس کے ہاں کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوبصورت میرے رب کی کوالٹی، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ اس کے کوئی بیٹیاں ہیں نہ اس کے کوئی بیٹے ہیں نہ اولاد ہے نہ اس کے کوئی جد اعلیٰ ہے، نہیں، وہ تنہا ہے، وہ یکتا و یگانہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو اسے اولاد بنانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی ہمیشہ سے حی قیوم ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ میلاد مناؤ نبی کی، تاکہ شرک کا بے کنی ہو جائے، شرک کو کاٹ کے رکھ دیا جائے۔ جو میلاد نہیں مناتے، کیوں نہیں مناتے؟ کہیں نبی خدا ہے؟ نبی کیا لم یلد ولم یولد ہے؟ جواب آتا نو، وہ تو اللہ کی صفت ہے۔ لہٰذا اللہ وہ ہے جو نہ یلد ہے نہ یولد ہے، نہ اس کی ولادت ہے نہ انتقال ہے نہ اس کا میلاد ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ کا کوئی میلاد نہیں، اللہ کی کوئی ولادت نہیں۔ وہ نبی ہے جو یلد بھی ہے، یولد بھی ہے، ولادت بھی ہے، ان کا میلاد بھی ہے، اور مسلمان بڑے تو اس کو احتشام کے ساتھ اسے مناتے بھی ہیں۔ لہٰذا نبی کا میلاد ہوتا، رب کا میلاد نہیں ہوتا، تو شرک کیسا؟ اگر رب کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میلاد ہوتا اور نبی کا میلاد ہوتا، ہم بولتے جناب سملیرٹیز ہے، کہیں شرک کا شائبہ تو نہیں؟ جواب آتا نو، رب کا تو کوئی میلاد نہیں، اس لیے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ یلد ہے نہ یولد ہے نہ ولادت ہے نہ میلاد ہے۔
وہ نبی ہے جو یلد بھی ہے، یولد بھی ہے، ولادت بھی، میلاد بھی ہے، اور مسلمان میلاد بنا کر بتاتے ہیں ہمارا خدا وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا پیدا کرتا ہے، جو پیدا نہیں ہوتا پیدا کرتا ہے، اس کی میلاد نہیں ہوتی، اور جو پیدا ہوتا ہے اور خدا کا محبوب ہوتا ہے مسلمان اس کی میلاد بناتے ہیں۔ لہٰذا میلاد دراصل شرک کو کاٹ رہا ہے، لہٰذا جو میلاد کا انکار کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس نے شرک کے لیے کھڑکی کھول دی ہے، اس نے شرک کے لیے انٹروگیشن، سائن آف انٹروگیشن، کوئسچن مارک لگا دیا۔ نو سر، ہمارے نبی یلد ہے، یولد ہے، ولادت ہے، میلاد ہے، ہمارا خدا وہ ہے جو نہ یلد ہے، نہ یولد ہے، نہ ولادت ہے، نہ میلاد ہے۔ دیر از اے ہیوج ڈفرنس۔ لہذا میلاد مناؤ مسلمانوں، تاکہ پتہ چلے کہ وہ خدا ہے جس کا میلاد نہیں ہوتا، وہ نبی ہے جس کا میلاد ہوتا ہے۔ شرک کو کاٹ کر رکھ دیجئے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات خالص جو سورہ اخلاص میں بیان کی گئی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نبی کی شان کو، مقام کو بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ رب کا حکم ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی آپ کے لیے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ لہٰذا نبی کا ذکر اس لیے بلند کیا کہ نبی کے غلام جب نبی کا ذکر کرتے اللہ انہیں بھی اوج ثریا پر پہنچا دیتا ہے، انہیں بھی بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر کتنا ذکر بلند کر دیا اس کی لمٹ نہیں بتائی، مطلقاً بتایا ذکر بلند کر دیا۔ رب کتنا نہیں، تم نہیں جان سکتے، تم نہیں ناپ سکتے، تم نہیں تول سکتے، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تمہارے ملین بلین ٹریلینز ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے محبوب کی شان و صفات کو بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس کا ذکر رب بلند کر دے جو لامحدود ہے تو ذکر کو بھی وہ لامحدود کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر بتایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اللہ کا ہمسر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی کا ہم کتنا بھی ذکر کر لیں، کتنی عظمت بیان کر لیں، کتنی شان بیان کر لیں، اور جب میلاد کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا ہمسر کس طرح؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں نبی پیدا نہیں ہوتا، نہ نبی کے کوئی پیدا ہوتا ہے، تو پھر ایک لمحے کے لیے ہمسری ہو سکتی تھی کہ خدا بھی لم یلد ولم یولد ہے، کہیں نبی بھی لم یلد ولم یولد تو نہیں ہے، ہمسر تو نہیں ہو گیا۔ بولتے نو 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 نو، ہم اللہ کا میلاد نہیں مناتے، ہم نبی کا میلاد مناتے، اس لیے کہ وہ رب کے ہمسر نہیں ہے، رب پیدا نہیں ہوتا، نبی پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی ہمسری ہو ہی نہیں سکتی، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نبی نیاز مند ہے، اللہ لم یلد ولم یولد ہے، نبی یلد بھی یولد بھی ہے، میلاد بھی ہے، اس لیے کیسی ہمسری؟ لہٰذا نبی کی جتنی شان بیان کر لیں بس نبی کو عبادت کے لائق ہم نہیں سمجھتے، عبادت کے لائق اللہ تبارک۔ ہاں عبادت نبی کے طریقے پر کرتے ہیں، نبی کی اداؤں کو ادا کرتے ہیں تو عبادت بنتی ہے۔ نماز میں 2 سجدے ایک رکعت میں تیسرا کریں گے نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ نبی کی ادا سے ہٹ گیا، نبی کی ادا کو ادا کر۔ نماز خدا کے لیے ادا مصطفیٰ کی ہے، نماز خدا کے لیے سنت مصطفیٰ کی ہے، نماز خدا کی ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے، نماز خدا کی ہے لیکن تعریف مصطفیٰ کی بھی ہے۔ پہلے نماز کے شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر تحریم سے، اور نماز کا اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ تسلیم پر، السلام علیکہ ایھا النبی، تسلیم بجا لاتے ہیں، یہ نماز کا اختتام، یہ نماز کا پرائم ہے، تحریم سے شروع ہوا تسلیم پہ ختم ہو گیا۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ عبادت فقط خدا کی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ حساب نہ ہمیں دائیں والے نے بتایا، نہ بائیں والے نے بتایا، نہ ہمیں 12ویں صدی نے بتایا، نہ ہمیں 11ویں صدی والے نے بتایا، نہ ہمیں 13ویں صدی والے نے بنایا، ہمیں تو اس نے بنایا جس کا 1500 سالہ جشن ہم منا رہے، اس نبی نے خدا کی صفات بیان کی ہے۔ لہٰذا اس نبی کے نغمے پڑھیے، اور نبی کی شان کو ہم کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ صاحب ہم اگر نبی کی شان کو جان جاتے، یہ نبی کی لمٹ ہے تبھی بیان کر سکتے نا، ہم تو بیان نہیں کر سکتے۔ اور ہم کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، آقا آپ کی آواز سے آواز بلند ہو نہیں سکتی، آپ کو اونچی آواز میں بلانے کی اجازت ہو نہیں سکتی، آقا آپ آئے تو زمانے میں انقلاب آیا، دلوں کی سوچ بدلی، عمل کے اعتبار بدلے، عرفان کی کلیاں چٹکی، ایمان کے پھول مہکے، اللہ اللہ آپ آئے تو اصول و پیما بدلے۔ آقا آپ کی یہ شان کہ جس وقت آپ اپنا رخ بدلے اسی لمحے قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنا قبلہ بدلے۔
میرا مصطفیٰ کا رخ بدل گیا، اللہ نے قبلہ بدل دیا، بیت المقدس سے بیت اللہ کو کر دیا۔ آقا آپ کو کیا سمجھیے، کیا جانیے، کبھی آپ چٹائی پر بیٹھتے ہیں، زمین پہ گھومتے ہیں، کبھی عرش پہ جاتے ہیں اور لامکاں میں گھومتے ہیں، کبھی آپ محبوب ہیں، کبھی محب ہیں، کبھی حامد ہیں، کبھی محمود ہیں، کبھی احمد ہیں، کبھی محمد ہیں، کبھی اول ہیں، کبھی آخر ہیں، کبھی ظاہر ہیں، کبھی باطن ہیں، کبھی عاقب ہیں، کبھی حاشر ہیں۔ آقا آپ کیا ہیں؟ کبھی ساجد ہیں، کبھی مسجود ملائک ہیں، کبھی راضی ہیں، کبھی رضا ہیں، کبھی آپ ناز ہیں، کبھی آپ نیاز ہیں، کبھی آپ جان ہیں، کبھی جانے جہان ہیں۔ حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اور کتنا خوبصورت پھر عقیدہ دے گئے فاضل بریلوی کہ بس رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ خالق کا بندہ، اللہ اکبر، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لہٰذا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ تو حضور فرماتے ہیں یا ابا بکری بعثنی، کہ صدیق اکبر پوچھیں یا رسول اللہ آپ کی شان کیا ہے، آپ کی مقام کیا، آپ کی حد کیا ہے؟ فرمایا یا ابا بکری بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میری شان کو، میرے مقام کو، میری حد کو، میری سرحد کو اے پیارے یار غار تو بھی نہیں جان سکتا۔ اور کون نہیں جانتا؟ وہ صدیق اکبر جو مکہ کے ساتھی ہیں، جو مدینہ کے ساتھی ہیں، جو سفر کے ساتھی ہیں، حضر کے ساتھی ہیں، تجارت کے ساتھی ہیں، مکان کے ساتھی ہیں، سکونت کے ساتھی ہیں، ہجرت کے ساتھی ہیں، جو غزوات کے ساتھی ہیں، جو بدر کے ساتھی ہیں، جو احد کے ساتھی ہیں، جو تبوک کے ساتھی ہیں، وہ صدیق اکبر جو غار یار کے بنے ہیں، جو غار کے ساتھی ہیں، وہ صدیق اکبر جو حد یہ ہے کہ قبر کے بھی ساتھی ہیں۔ وہ صدیق اکبر پوچھ رہے حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ فرمایا کہ میری شان کو، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اے یار غار و مزار تو بھی نہیں جان سکتا۔ معلوم ہے صدیق اکبر نہ جان سکے۔ حضور کے دو یار ہیں نا، ایک یار تو صدیق اکبر زمین پر کھڑے ہو کر ہو رہے حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ ناظرین کرام حضور کے ایک یار اور بھی ہے جو ہر وقت ساتھ رہے، ایک تو صدیق اکبر ہے، دوسرے کون ہے؟ جی دوسرے سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم 24,000 مرتبہ سدرہ چھوڑ چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آتے رہے، ہر وقت حضور کے ساتھ رہے، ہر وقت حضور کے ساتھ رہے۔ جب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا جبرائیل آ گئے، حضور کے یار ہیں اور ہر لمحے حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ کسی نبی کی زندگی میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 مرتبہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کی زندگی میں بار 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 1000 بار آتے رہے۔ تو حضور کے یار ہے، ایک یار ہے جو زمین پر کہہ رہا ہے حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، اور دوسرے یار کی بھی رفاقت کا زمانہ آ گیا، فرقت کا زمانہ آ گیا، ڈٹیچمنٹ کا زمانہ آ گیا۔ جب معراج پر آپ جا رہے ہیں جبرائیل ساتھ ساتھ ہے، لیکن سدرہ پر جب پہنچے تو کہا لو دنو تو ان ملتن لحترقت، یا رسول اللہ انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے نورانی پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ آقا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آگے چلے گئے اور بتا گئے دیکھو جبرائیل کی تو حد اور سرحد ہے، لیکن مصطفیٰ کے لیے اللہ نے نہ حد بنائی ہے نہ کوئی سرحد بنائی ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے رک کر ایک اور پیغام دے گئے، ایک اور تعلیم دے گئے کہ مسلمانوں میری نورانیت پر جھگڑا نہ کرنا، بشریت پر ایمان رکھنا، لیکن میری نورانیت پر جھگڑا نہ کرنا۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں نبی بشر ہیں، اس پر ہمارا تو ایمان ہے صاحب۔ کوئی نبی کو بشر نہ مانے تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ وہ کافر ہے۔ نبی کو بشر ماننا ضروری ہے، لیکن بشر کے بعد کیا نبی نور نہیں ہے؟ نہیں صاحب، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ اور دیکھیے بڑی عجیب و غریب بات ہے، جہاں پر قد ہو، جہاں پر لقد ہو، جہاں پر جاء ہو، جہاں پر لفظ بعث ہو، یا جہاں پر ارسل یا ارسلنا ہو، اس کا مطلب ہے نبی کی بات کی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا هو الذی بعث فی الامیین، یہ سارا اس کا مطلب ہے نبی کی بات ہے۔ اور جب قرآن کی بات ہوئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لفظ نزلنا، لفظ انزلنا،
لفظ تنزیل یہ سارے کے سارے قرآن کے لیے نازل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہمارا ذکر ہے، ہم نے نازل کیا ہے، انہ تنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات میں، لہذا قرآن کے ساتھ نزلنا، انزلنا، تنزیل یہ لفظ آتے ہیں، اور نبی کی بات ہے تو قد ہوا، لقد ہوا، لہذا کیا فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس کبھی قرآن کے ساتھ قد نہیں آیا، قد لقد ہمیشہ انبیاء کے ساتھ آیا ہے، لہذا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کا مطلب ہے تمہارے پاس چمکتا دمکتا ہوا میرا محبوب نور بن کر آیا، گو کہ بشریت کا لباس پہن کر آیا، لیکن ہم نے اسے نور بھی عطا کیا، اس لیے کہ نور نہ ہوتا تو نور سے نورانی کلام کس طرح لیتا، اللہ بھی نور، جبرائیل بھی نور، قرآن بھی نور، اگر نبی محض بشر ہوتے تو پھر قرآن لے سکتے تھے، دیکھیے الیکٹریسٹی آ رہی نہ جانے کہاں سے، لیکن ہم لے سکتے نہیں، بلب لگاتے ہیں، بلب میں دو کوالٹی ہے، ایک طرف روشنی، ایک طرف الیکٹریسٹی رہ رہا ہے، دوسری طرف ہمیں روشن کر رہا ہے، اٹ از دا کوالٹی آف دا بلب، لیکن اسی طرح نبی مکرم میں یوں تو بے شمار کوالٹیز ہے، لیکن دو پرائم کوالٹیز ہیں، اللہ نے نبی کو بشر بھی بنایا، نور بنایا، نور بن کر نور کا کلام نورانی فرشتے سے نورانی کلام لے رہے ہیں، اور پھر بشر بن کر انہیں غلاموں کو عطا کر رہے ہیں، غلاموں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی لکھ لو، تو لہٰذا جس طرح اگر بلب کے بغیر ہولڈر میں ہاتھ لگا دے جل جائیں گے، کرنٹ لگ جائے گا، لیکن یہ بلب روشن کرتا ہے، لہٰذا اسی طرح نبی مکرم کی کوالٹی جو نور ہے، وہ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ میری حد اور سرحد ختم ہو گئی، حضور مسکراتے ہوئے چلے گئے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو پیغام دے گی کہ میرے نور پر شک نہ کرنا، اس لیے کہ میرا مخصوص نور ہے جو جبرائیل سے بھی اعلیٰ ہے، جبرائیل کا نور نیچے رہ گیا ہے اور نور محمد مصطفیٰ مسکراتا ہوا سدرہ کے پار چلا گیا اور بتا گیا جہاں جبرائیل کی نورانیت کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے مخصوص نورانیت محمد مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، لہذا حضور آگے چلے گئے اور بتا گئے میری کوالٹیز اور میری صفات کیا ہے، تو حضور کے دو یار ہیں، دونوں کی حد ہے، ایک زمین پر کھڑا ہو کر کہتا ہے حیران ہوں میرے شاہا کیا کیا کہوں تجھے، اور ایک سدرہ کے اس پار نبی کو اس پار جاتا ہوا دیکھتا ہے تو کہتا ہے حیران ہوں میرے شاہا کیا کیا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سب کی حد اور سرحد رب نے بنائی ہے، لیکن مصطفیٰ نہ آپ کی حد بنائی ہے نہ کوئی سرحد بنائی ہے، اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کوئی فلک تھلے رہ یار گیا، کوئی فلک تھلے رہ یار گیا، کوئی جا سے دراتے ہار گیا، اور ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرشاں تو لنگ پار گیا، اور ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرشاں تو لنگ پار گیا، تو حضور کے دو یار غار بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کو اور فضیلت کو نہ جان سکے، لیکن بدقسمتی سے آج والے جان گئے کہ نبی کا علم کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، نو صاحب، نبی کے مقام کو رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، جب جبرائیل امین نہ جان سکے، صدیق اکبر نہ جان سکے تو ہما شما کی کیا اوقات کہ ہم نبی کے مقام کو نہ جان سکے، ہاں وہ خدا ہے جو یلد اور یولد نہیں ہے، وہ خدا ہے جو ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ خدا ہے جو هو اللہ احد ہے، وہ خدا ہے جو نیاز مند کسی کا نہیں ہے، وہی اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، یہ سورہ اخلاص کی کوالٹیز آپ نبی میں نہیں مان سکتے، یہ خدا کی کوالٹیز ہیں، اس کے علاوہ نبی کی ساری کوالٹیز کو آپ مانیے، جانیے، اقرار کیجئے، اعتراف کیجئے، کوئی شرک کا شائبہ نہیں آئے گا، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں صحیح ایمان و ایقان کے ساتھ اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شان عظمت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے، اللہ اپنے لیے بھی فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، یہ زمین و آسمان سب اللہ کی بارگاہ میں سوالی ہے، اور ہر لمحے اللہ کی شان بڑھ رہی ہے اور رب کی شان بڑھ رہی ہے، تو مصطفیٰ کے لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیارے تیرا رب ہر لمحے نئی شان والا ہے، تو پیارے تجھے بھی ہر لمحے ایک نئی شان عطا کرے گا اور نرالا مقام عطا کرے گا،
لہٰذا کوئی نبی کے مقام کی حد اور سرحد کو پا ہی نہیں سکتا ہے تو ایگزیجریٹ کس طرح کرے گا، اس کو بڑھائے گا کس طریقے سے؟ لہٰذا یاد رکھیے، ایک ٹھیلے والے کو بھی کہیں گے کہ تم نعت سن رہے ہو، کیا نبی کو خدا سمجھتے ہو؟ وہ آپ سے جھگڑا کر لے گا. کیا نبی کو نعت سن رہے ہو، کیا نبی کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہو؟ وہ جھگڑا کر لے گا. یہ غلو ہے کہ نبی کو خدا کا بیٹا بنانا، نبی کو خدا کا ہمسر بنانا. نو سر، ہم نبی کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے، آمنہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، جناب عبداللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور خدا کا بندہ سمجھتے ہیں. لہٰذا یہ جو ایگزیجریشن ہے خدا کا بیٹا، اس کا مطلب ہے ہمسر ہو گیا، بیٹا باپ کے ہمسر ہے، برابر ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں نو غلف جو قرآن نے کہا نا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. غلف کا لفظ اللہ نے جو ایگزیجریشن کا لفظ استعمال کیا ہے وہ خاص بنی اسرائیل کے لیے بار بار کیا ہے کہ تم عیسیٰ ابن مریم ہیں، انہیں عیسیٰ ابن اللہ نہ قرار دو، یہ عبداللہ ہیں، انہیں ابن اللہ مت کہو. یہ غلف اللہ نے بنایا. کوئی مسلمان بتائیے جسے فقط کلمہ پڑھا ہو، اس کو کوئی کہیں کہ نبی خدا کے بیٹے، وہ آپ سے جھگڑا کرے گا. نہیں، یہ کیسا آپ نے بتا دیا؟ نبی تو اللہ کے بندے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے مقرب ہیں، اس کے برگزیدہ ہیں، اس کے چنیدہ ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں. لیکن نبی کو خدا کا بیٹا، نو نیور ایور، وی نیور ایکسپٹ دیٹ کہ نبی اللہ کے بیٹے. نو سر، وی بلیو دیٹ نبی از دا ٹرو سلیف اینڈ محبوب آف اللہ سبحانہ و تعالی، بیلوڈ پروفٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو ناظرین اکرام، یہ ہمارے عقائد ہیں اور یہ نبی کی شان ہے جو ہم نے بیان کرنے کا شرف عطا کیا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ایمان و یقین کے ساتھ اس ماہ مولود میں ہمیں اپنے آقا کی نعت خوانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیے، جتنی بھی نعت خوانی، جتنی بھی تعریف کریں، ایسی نہیں کر سکتے جیسی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. اس لیے کہ جو کریٹر تخلیق کی تعریف کرتا ہے وہ کامل ہوتی ہے، اور جو دوسرے تعریف کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں کسی گاڑی کی تعریف، اس کے رنگ کی، اس کے فیچرز کی تعریف کر لیں گے. لیکن وہ جو اس کا مکینک بنانے والا ہے نا، جس نے اسے بنایا ہے، یقینی طور پر وہ جانتا ہے اس کے اسکرو کیسے ہیں، اس میں ایبیلٹی کتنی ہے، اس میں طاقت کتنی ہے. کوئی مکان بناتا ہے، ہم تعریف کرتے ہیں رنگ و روغن کی، ڈیزائن کی، اس کی فنیشنگ کی تعریف کریں گے، لیکن اس کے اندر سریا سیمنٹ کتنا استعمال ہوا، اسٹرینگتھن کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، وہ اس کا آرکیٹیکٹ انجینئر بتائے گا. لہٰذا ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں فقط اس لیے کہ ہمارے مقدر سنور جائے، ہمارے عشق کا اظہار ہو جائے، اپنے جذبوں کی تسکین کے لیے کرتے ہیں اور عند اللہ ماجور ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھ لیجئے، نبی کی لمیٹیشن، نبی کے مقام اور نبی کی لمیٹیشن کیا ہے؟ نو لمیٹیشن. نبی کو اللہ نے حد اور سرحد سے بیونڈ بنایا ہے. لہذا ہم نبی کے مقام کو جان ہی نہیں سکتے. ہمارا کام ہے پیارے کی تعریف کرنا، شان کو بیان کرنا. بس یہی کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کی شان، نبی کی نعت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے وہ خیر الورا، مرحبا مرحبا.